خوشی کی بات ہے کہ مشہور ہندوستانی طنز و مزاح نگار یوسف ناظم اور مجتبیٰ حسین آج کل کراچی میں ہیں۔ یہ خوشی اس وقت دو آتشہ ہو گئی جب یہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر شفیقہ فرحت نے بھی قدم رنجہ فرمایا ہے۔ واضح رہے کہ قدم رنجہ کی ترکیب کا رنج و افسوس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان جیسی دھان پان خاتون کا بھوپال سے کراچی آنا کوئی معمولی بات نہیں۔ ان کے دھان پان ہونے کی بنا پر ہی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہندوستان میں طنز و مزاح کا حال بہت پتلا ہے۔ یہ درست نہیں۔ جس ملک میں یوسف ناظم، مجتبیٰ حسین اور شفیقہ فرحت جیسے لکھنے والے موجود ہوں، وہاں پڑھنے والوں کا حال تو پتلا ہو سکتا ہے، خود طنز و مزاح کا نہیں۔ ان تینوں نے اپنے اپنے انداز میں طنز و مزاح کو اتنا مقبول بنا دیا ہے کہ اب ہر اچھی تحریر پر طنزیہ یا مزاحیہ ہونے کا گمان گزرتا ہے۔ اس صورتحال کا اردو کے نقادوں کو خاص طور پر فائدہ پہنچا ہے۔ اب ان کی تنقیدوں کو پہلے سے زیادہ دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے۔ محترمہ شفیقہ فرحت بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں۔ انہوں نے نذیر اکبر آبادی پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ پی ایچ ڈی کرنے والوں کا عام طریقہ وادار یہ ہے کہ جب وہ کسی پرانے شاعر پر ریسرچ کرتے ہیں تو اس کا مردہ خراب کرتے ہیں، لیکن شفیقہ فرحت نے ایسا نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ خاتون ہونے کے سبب ان کے وسائل محدود ہیں۔ ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ بھوپال سے آگرے جاتیں، نذیر اکبر آبادی کا مردہ تلاش کرتیں اور پھر تحقیقی کام انجام دیتیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے محدود وسائل کے اندر رہ کر نہایت عمدہ تحقیقی و تنقیدی کام کیا ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نذیر کو انہوں نے از سر نو زندہ کیا ہے، گویا ان کی تحقیق مسیحائی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل تحقیق کسی کو زندہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ اسے دوبارہ مار سکیں۔ یہ مقالہ ابھی شائع نہیں ہوا اور ہماری نظر سے نہیں گزرا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس مقالے کی تعریف نہ کریں۔ ہم خدا کے فضل سے فلیپ نگاری اور دیباچہ نویسی میں اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ صرف مصنف اور کتاب کا نام سن کر موضوع کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ شفیقہ فرحت صاحبہ کا مقالہ چھپے گا تو انشاءاللہ ہماری مذکورہ رائے حرف بحرف درست ثابت ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ معاملہ اس کے برعکس ہونے کا امکان ہوا تو ہم محترمہ سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنا مقالہ شائع نہ کرائیں تاکہ ہماری تنقیدی بصیرت کا بھرم رہ جائے۔ شفیقہ فرحت صاحبہ بھوپال کے ایک کالج میں پڑھاتی ہیں۔ اگرچہ اس شغل اور تحقیق و تنقید کے شوق کے بعد طنز و مزاح لکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن محترمہ نے اس شعبے میں بھی بڑا نام پیدا کیا ہے۔ ان کے دو مجموعے لو آج ہم بھی اور رانگ نمبر شائع ہو چکے ہیں۔ تیسرا مجموعہ گول مال زیر طبع ہے۔ مکتبہ جامعہ دہلی کے شاہد علی خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کتاب کو بہت جلد شائع کر دیں گے اور محترمہ کے پاکستان قیام کے دوران ان کے پاکستانی پتے پر بھجوا دیں گے۔ شاہد علی خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ شوق سے وعدہ پورا کریں، لیکن کتاب کا پورا ایڈیشن یہاں نہ بھجوائیں، کچھ نسخے ہندوستانی مستحقین میں تقسیم کرنے کے لیے بھی روک لیں، ورنہ ہندوستان کے ادب دوستوں کو شکایت ہوگی کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ پاکستان کے ادب دوست بھی خوش ہو جائیں گے کہ انہیں پورے ایڈیشن کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ محترمہ کی یہ زیر طبع کتاب اچھی ہوگی۔ اردو کی ہر کتاب اس وقت تک اچھی ہی ہوتی ہے جب تک وہ زیر طبع رہتی ہے، اسی لیے تو بعض کتابیں سال ہاں سال زیر طبع رہتی ہیں اور اسی حالت میں زیر خاک چلی جاتی ہیں۔ محترمہ صحیح معنوں میں شگفتہ نگار ہیں۔ ان کی طنز میں گہرائی اور مزاح میں شگفتگی پائی جاتی ہے۔ ان کی تحریروں میں ایسے جملے جا بجا ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر احساس ہوتا ہے جیسے پطرس کی روح ان میں سما گئی ہو۔ ممکن ہے یہ جملہ پڑھ کر بعض لوگ کہیں کہ ان دھان پان خاتون کے جسم میں خود ان کی اپنی روح مشکل سے سمائی ہوگی تو پطرس کی روح کیسے سما سکتی ہے؟ معترضین کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم یہ کالم اردو زبان میں لکھ رہے ہیں، اور اردو میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کی روح فلاں کے جسم میں آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ روح نے واقعی نقل مکانی کی ہے، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک کی خصوصیات دوسرے میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ لہذا پطرس کی روح سے معافی چاہتے ہوئے عرض ہے کہ ہماری اس رائے میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں ہے،
کہ پطرس کی تحریروں کی بہت سی خصوصیات شفیقہ فرحت کی تحریروں میں نظر آتی ہیں، مثلاً برجستگی، ذہانت اور لطافت وغیرہ۔ لفظ وغیرہ ہم نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہمیں خود بھی پطرس کی تحریروں کی بقیہ خصوصیات کا علم نہیں ہے۔ جن قارئین کو علم ہو وہ لفظ وغیرہ کی جگہ ان خصوصیات کا تصور کر لیں۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ عادتاً یہ اعتراض کریں کہ ہم نے جس طرح محترمہ کا PhD مقالہ پڑھے بغیر اپنی گراں قدر رائے ظاہر کی ہے، اسی طرح ہم نے محترمہ کی تنزیہ و مزاحیہ کتابیں پڑھے بغیر اوپر کا پیراگراف لکھا ہے۔ یہ اعتراض درست نہیں۔ ہم بقید ہوش و حواس عرض کرتے ہیں کہ ہم نے محترمہ کی 2 کتابیں لو آج ہم بھی اور رانگ نمبر لفظ بلفظ پڑھی ہیں۔ البتہ یہ یاد نہیں کہ پڑھنے کے دوران ہم بقید ہوش و حواس تھے یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محترمہ کی تحریر میں ایسا جادو ہے کہ پڑھنے والا اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب کی خوبی ہے، ہماری نہیں۔ ہماری خوبی صرف اتنی ہے کہ مذکورہ کتابیں پڑھتے ہوئے ہم اپنے مستقبل سے مایوس نہیں ہوئے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم بقید حیات ہیں اور یہ کالم لکھ رہے ہیں۔ ہماری ایک عادت ہے کہ جب کسی لکھنے والے کی کوئی تحریر پسند آ جائے تو اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ محترمہ کی تو پوری 2 عدد تصانیف ہماری پسندیدہ کتابوں میں شامل ہیں، لہٰذا جب یہ معلوم ہوا کہ وہ کراچی تشریف لائی ہیں تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ نہایت نستعلیق، خوش گفتار اور پڑھی لکھی خاتون ہیں۔ یہ جان کر مزید خوشی ہوئی کہ وہ ہمارا کالم باقاعدگی سے پڑھتی ہیں۔ فرمانے لگیں، 2-3 مہینے قبل آپ نے ایک کالم میں لکھا تھا کہ ہندوستان میں صرف 2 طنز و مزاح نگار ہیں، یوسف ناظم اور مجتبیٰ حسین۔ آپ نے تو ہمارا پتہ ہی کاٹ دیا۔ ہم نے اپنی جہالت اور نادانی پر معذرت پیش کرنے کے ساتھ عرض کیا، دروغ گو را حافظ نباشد کے مصداق ہم جو کچھ لکھتے ہیں وہ ہمیں بالکل یاد نہیں رہتا۔ آپ فرما رہی ہیں تو ضرور ہم نے یوسف ناظم اور مجتبیٰ حسین کے گن گائے ہوں گے۔ ہم اس غلطی پر نادم ہیں۔ کہنے لگیں، اس غلطی پر جب وہ دونوں نادم نہیں ہیں تو آپ کو نادم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال آپ کو سوچ سمجھ کر لکھنا چاہیے۔ اس کے جواب میں ہم نے کہا، آج کل کون سوچ سمجھ کر لکھتا ہے؟ آپ ہم پر یہ غیر ضروری پابندی کیوں لگانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے حکم دیا، بہرحال کچھ بھی ہو آپ کو اپنی غلطی کی تلافی کرنی چاہیے۔ ہم نے اس کا وعدہ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا، ہم جب آپ پر کالم لکھیں گے تو یوسف ناظم اور مجتبیٰ حسین دونوں کا پتہ کاٹ دیں گے۔ محترمہ اس بات سے خوش ہو کر کہنے لگیں، میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ ان دونوں کو بالکل نظر انداز کر دیں، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ہندوستان میں طنز و مزاح لکھنے والے اور بھی ہیں، آپ کو ان سب پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، ہندوستان کی تو آدھی آبادی کا یہی شغل ہے، ہم کہاں تک ہر ایک پر نظر رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں اور بھی بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر وقت ہندوستانی مزاح نگاروں کی نگہداشت کرتے رہیں۔ محترمہ ہمارے اس جواب سے کسی حد تک مطمئن ہو گئیں۔ معلوم نہیں ہمارے اس کالم سے بھی وہ مطمئن ہوں گی یا نہیں۔ ہم نے حسب وعدہ اس کالم کی حد تک یوسف ناظم اور مجتبیٰ حسین کا پتہ کاٹ دیا ہے تاکہ ان کٹے ہوئے پتوں کو معلوم ہو کہ ہندوستان میں طنز و مزاح لکھنے والے اور بھی ہیں۔